الم تر ان الفلک، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں. اب صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر ایک اور آیت کی طرف بھی چلتا ہوں. الم تر ان الفلک تجری بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی. میرے نبی ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جو کشتی ہے، یہ جو سمندر کا سینہ پھاڑ کے چل رہی ہے، اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. اللہ کا فضل چل ہی نہیں سکتی. سوئی ڈوب جاتی، کشتی ڈوبتی نہیں. یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ سائنسدان نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی ڈوبتی، کیونکہ سوئی کو سمندر میں پھینکنا انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمندر میں کشتی کو پھینک کے اس پر سواری کرنا انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہو وہ پانی کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ سوئی ڈوبے گی، کشتی ڈوبے گی. ہاں لیکن جب اللہ چاہے گا ڈوب جائے گی. کوئی ٹائٹینک کا دعویٰ کرے گا پھر بر کے ڈوبے گی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کام کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آیات دکھانا چاہتا ہوں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں. لیکن قدرت کی نشانیاں سب کو نظر آ رہی ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ آیات تو ہیں سب کے لیے. فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صبار اور شکور اٹھاتا ہے، صابر اور شاکر اٹھاتا ہے. صبار کیا مطلب؟ جس کے مزاج میں تلون نہ ہو، رنگیلا پن نہ ہو. ادھر پلہ باری ہو گیا ادھر چلے گئے، ادھر پلہ باری ہو گیا ادھر چلے گئے. نہ، ثابت قدمی، جو باہر کے حادثات اور واقعات سے متاثر نہ ہو، حقانیت پر جم جائے، یہ صبر ہے. ہم نے صبر کا صرف ایک ہی معنی پہچانا ہوا ہے، مصیبت آ جائے تو بس صبر کرنا. صبر جمنے کو بھی کہتے ہیں. حق پر ثابت قدم رہنا یہ بھی صبر ہے. بندہ حق پہ ثابت قدم رہنے والا ہو، شکور شاکر ہو، اللہ کی جو نعمت نظر آتی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا ہو. یہ دو صفات جن کے اندر ہوتی ہیں یہ نشانی انہیں فائدہ دیتی ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ، بس صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس پر زیادہ موقع نہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، ارے موجیں بادلوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح اوپر آسمان پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. سمندر میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، موجیں گزہا گز اوپر جاتی ہے، جا کے کشتی پہ بحری جہاز پہ تھپیڑے مارتی ہے. جب وہ موجیں اوپر جاتی ہیں تو ایسی لگتی ہیں جیسے یہ بادل ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں بندے کو. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب موجیں چاروں طرف سے بندے کو صاحبان کی طرح گھیر لیتی ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دین کو خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی عقیدے کو خالص کرتے ہو. یا عقیدے کو پورا دین کہا گیا ہے، اندازہ کر لیں. پھر بندہ کہتا نہیں اللہ تو نہیں بچانا ہے، بس دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، جب ہم خشکی پہ نجات دیتے ہیں تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پہ آتے ہیں، پھر اسی شرک میں پڑ جاتے ہیں. ہاں فلاں کے پاس گئے تھے نا، اسی نے یہ کشتی ڈوبتی بچائی ہے، فلاں نے بچائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 65 کی جنگ فلاں بزرگ نے جتوائی تھی، سارے بم اٹھا کے وہ دریائے راوی میں ڈالتے تھے، تو پھر 71 میں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ انسانوں کے شرک کی مثالیں قرآن میں بیان کرتا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. ہماری آیات جو ہم تک پہنچاتی ہیں بندے کو، ان کا انکار وہی کرے گا جو غدار ہوگا، جو ناشکرا ہوگا. ہماری آیات جو ہمارا پتہ دیتی ہیں، ہماری معرفت دیتی ہیں، ان کا انکار وہی کرے گا جو خطار ہوگا، جو غدار ہوگا، جو ناشکرا ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو صرف اپنے پروردگار کے عذاب سے بچو. وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے بچو، اس دن کا خوف اپنے دلوں میں رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. باپ کا ذکر پہلے، بیٹے کا ذکر، کیونکہ جو باپ نچھاور کرتا ہے نا بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ بیٹا بھی نہیں کر سکتا. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہ ہی جو مولود باپ بیٹا ہے نہ وہ باپ کے کام آ سکتا ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ قیامت کا جو ہے وہ سچا وعدہ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور،
اور بہت بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے. یہ دھوکے باز کی تعین نہیں کی گئی. اپنا نفس بھی دھوکے باز ہے, شیطان بھی دھوکہ باز ہے, دوست بھی دھوکہ باز ہو سکتا ہے, معاشرہ بھی دھوکہ باز ہو سکتا ہے. پہلے تو وہ دھوکہ باز اللہ پہ آنے ہی نہیں دیتا, وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں ہے, کائنات دھماکے سے وجود میں آ گئی بس. اور اگر کسی طرح اللہ پہ آ جائے تو پھر دھوکہ باز دوسرا دھوکہ دیتا ہے, شریک ٹھہرانے لگتا ہے. نہیں, اللہ کے ساتھ شریک ہے, کوئی بات نہیں, جو مرضی کرو, بس چند مقدس ہستی ہیں جو تمہارا بیڑا پار لگا دیں گے. نہ تمہیں نماز کی ضرورت ہے, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ کی, کسی چیز کی نہیں, بس سال میں ایک آدھ دیکھ دے دو, بس تمہاری قسمت, تمہاری جنت پکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ دھوکے بازوں سے بچو. ولا یغرنکم باللہ الغرور. جو دنیا میں دو چپاتی نہیں کھا سکتا, اور دو چپاتی کھانے کے لیے میرا اور آپ کا محتاج ہوتا ہے, وہ جنت میں پلاٹ آپ کو الاٹ کرتا پھرتا ہے. وہ پہلے خود تو جنت کا مستحق ہو جائے, وہاں تو تھر تھر کانپیں گے جب اجازت ملے گی, انتظار میں ہوں گے اجازت ملتی ہے بھی یا نہیں. ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں, خدا کی, اللہ کی الوہیت کا ہم نے بہت کم تر اندازہ لگایا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کے علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے. کہیں گے بھائی قیامت کے علم تو ہونا چاہیے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اللہ کہتے ہیں اور بہت سے کتنی چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں, تو تمہارا گزارا پھر بھی چلتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارشیں وہی برساتا ہے. یہ بارش کہاں, کس مقدار میں, کب, کتنی برستی تمہیں پتہ؟ تمہیں تو صرف تخمینے لگاتے ہو, تمہاری زندگی پھر بھی چل رہی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بچہ ادھورا ہے, پورا ہے, خوش قسمت ہے, بد قسمت ہے, باہر نکل کے جاہل ہوگا, عالم ہوگا, کیا ہوگا تمہیں پتہ ہے. تم مستقبل کی لا الہ الا اللہ, مستقبل کی خواہشات, لا الہ, اب ضرورت محسوس ہو رہی, پانی ہونا چاہیے یہاں. مستقبل کی خواہشات تم لگا کے اپنی زندگی گزارتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, ارے تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کل تم نے کیا کرنا. تقدیر کا ایک جھٹکا بندہ عرش سے فرش پر بندے کو گرا دیتا ہے, تمہیں کیا پتا, پھر بھی تمہاری زندگی چل رہی ہے. تو قیامت کا علم اتنا کافی آنا ہے, کیونکہ تمہاری پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے قیامت نے آنا ہے. کیونکہ جس کو اختیارات دیے جائیں, جس کو عقل دی جائے, جس کو شعور دیے جائے, اس کی عقل کا, اس کے اختیارات کا, اس کے شعور کا حساب ہونا چاہیے. یہی تو قیامت پر دلیل ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت, ارے تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں موت تمہاری کہاں آنی ہے, کس زمین پہ تمہاری موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ ہی علیم و خبیر ہے. اللہ نے یہاں کوئی علم غیب کی فہرست پیش نہیں کی کہ یہی 5 چیزیں علم غیب اللہ جانتا ہے, باقی سارے لوگ جانتے ہیں. غیب کہتے اس کو ہیں جو بندہ نہ جانے, صرف اللہ ہی جانے. وہ تو لا محدود ہے, وہ تو لا محدود ہے. لا الہ الا اللہ